بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، ایپیسوڈ 74۔ حضرت انسان روح، لیسن فرام ڈیوائن بک۔ جب انسان پر نفسانی خواہشات کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ شخص اپنی روح سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ روح سے بے خبر ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالی قدوس السلام مالک الملک رب العالمین وحدہ لا شریک کے احکامات کی بجاوری سے لا تعلق ہو گیا ہے۔ وہ ہدایت الہی کا راستہ گم کر بیٹھا ہے۔ روح کی تربیت وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام قوی العزیز رب العالمین احکم الحاکمین عزیز الوہاب علیم القدیر وحدہ لا شریک کے بھیجے ہوئے رسول حامل وحی ہوتے ہیں۔ ہر مومن بندے کا کان پیغام وحی کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی مخلص بندے اللہ سبحانہ تعالی کے رسولوں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ وحی کا پیغام سراسر باخبری اور علم و معرفت ہے۔ بندہ مومن کے پاس چونکہ اسرار غیبی کی خبر ہوتی ہے، اس لیے مومن کی روح عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انسانی نفس جب تک نفسانی خواہشات سے نجات حاصل نہیں کر لیتا، وہ نفس اس وقت تک اسرار غیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نفس کی خواہش کو عقل سے مؤخر کرنے کا حکم ہے۔ بیداری کی حالت میں انسان پر اس کے حواس سوار ہوتے ہیں۔ انسانی جسم ان حواس کی سواری ہے۔ جسم جب تھک جاتا ہے تو وہ آرام کے لیے نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اس کی روح جسمانی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ بیداری کی حالت میں روح جسمانی حواس کی وجہ سے قید میں رہتی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو روح ان حواس پر سوار ہو کر سیر کو نکلتی ہے۔ جسمانی قید سے آزاد ہو کر روح ان حواس پر سواری کرتی ہے اور ان حواس کو مختلف جگہوں پر لیے پھرتی ہے۔ مقامات کی دوری روح کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ روح حواس پر سوار ہو کر لمبا سفر کرتی ہے، لیکن اس سفر سے جسم کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ روح کی سواری سے انسانی جسم کی تھکن جاتی رہتی ہے۔ نیند کو موت کی چھوٹی بہن بھی کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی احکم الحاکمین کے حکم سے نیند کی حالت میں روح جسم کو چھوڑ کر عالم ارواح کی سیر پر روانہ ہوتی ہے، اور پھر مالک الملک عزیز الحکیم قادر کے حکم سے ہی روح واپس انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے۔ جب یہ روح انسانی جسم میں واپس آ جاتی ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ ہر روح کا اپنے جسم کی طرف میلان ہوتا ہے۔ ہر روح اپنے مخصوص جسم کی طرف ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خلاق العلیم فاتر نے رات نیند اور آرام و سکون کے لیے
بنائی ہے۔ صبح کے وقت کا نور جب نمودار ہوتا ہے، منتشر روحوں کو اپنے مطلوبہ جسموں میں لے آتا ہے۔ ہر جسم کو اس کی مخصوص روح سے باردار کر دیتا ہے۔ بیداری کی حالت میں روح ایک طرف چھپ جاتی ہے اور جسم پر نفس ما حواس کے حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ جسم کے گھوڑے پر حواس ما نفس کے سوار ہو جاتے ہیں اور مرضی کے مطابق اس گھوڑے کو دوڑاتے ہیں۔ اے فقیر بندے، یاد رکھ، جو شخص خواب کی حقیقت کو سمجھ لے گا وہ روح کے اسرار کو جان جائے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، بندوں کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دارالمقامہ کے لیے روح کی مضبوطی اور قوت ضروری ہے۔ نفسانی عمل کے لیے حواس اور جسم کا ہونا ضروری ہے، لیکن روح کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ نفس اور جسم کے بغیر عمل کر سکتی ہے۔ انسان بیداری اور خواب کی حالت میں وسیع و عریض شخصیت ہے۔ نیند اور خواب کی حالت میں روح براہ راست حواس پر تصرف حاصل کر لیتی ہے۔ اس کارروائی میں روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان خواب میں سنتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ انسان خود کہہ رہا ہے اور خود ہی سن رہا ہے۔ خواب کی حالت میں آنے جانے کے مختلف مقامات، مخاطب، متکلم کا امتیاز، یہ سب کچھ روح کی کارروائی ہے۔ نفس جن حواس کو جسم سے علیحدہ نہیں کر سکتا، روح کو یہ قوت حاصل ہے کہ وہ جسم کے بغیر ان حواس سے کام لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔